اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست ہماری یوم آزادی ہے، مگر جتنا سنجیدگی سے غور کریں اتنا ہمیں یہ احساس زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے کہ کیا واقعی ہم صحیح معنوں میں ایک آزاد قوم کہلوانے کے حقدار ہیں، یا ہمارے رویے اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے سوچ رہا ہوں کہ سب سے ضروری فکری آزادی ہوتی ہے، کیا ہمیں میسر ہے؟ ہمارا پورا معاشرہ، پوری قوم، ہم سب لوگ اہل مغرب کی سپرمیسی کو مان رہے ہیں، جبکہ فکری آزادی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لائے ہوئے دین، ان کے لائے ہوئے علم اور ان کی لائے ہوئے طرز زندگی کو سپرمیسی اس کی بنائیں، اس کو قبول کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ فکری آزادی ہمیں نصیب ہو چکے۔ پھر ہم دیکھیں معاشی آزادی ہوتی ہے قوموں کے لیے، کیا ہم معاشی طور پہ آزاد ہیں؟ کیا قرض مانگنے کے لیے ہم در بدر نہیں پھرتے؟ کیا قوم کا ہر شخص مقروض نہیں ہے؟ کوئی ادارہ ایسا ہے جو مقروض نہ ہو؟ اس کی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہر شخص کو پرتعیش زندگی کو ترک کرنا ہوگا، کفایت شواری کو اپنانا ہوگا، سادگی کو رواج دینا ہوگا، کم سامان کے ساتھ زندگی گزارنے کا آرٹ سیکھنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے ہوئے انتہائی سادہ اور انتہائی کم سامان کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، بچتیں بڑھانی ہوں گی، نوجوان نسل اور زمینوں سے پیداوار کو بڑھانا ہوگا۔ ہمارے پاس نوجوانوں کی کثیر تعداد موجود ہے، زمینوں کی کثیر تعداد موجود ہے، جو بنجر، بے آب و گیا، بغیر زراعت کے پڑی ہوئی ہیں۔ ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی نوجوان نسل کو اگر ہم انہی کھیتوں میں، انہی ویرانوں میں، انہی پہاڑوں میں، انہی کھلیانوں میں لگا دیں، اور اللہ کی بھی مدد ہمارے شامل ہو جائے گی کہ اس زمین کے سینے میں دھاتیں ہیں، تیل ہیں، گیسیں ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونا ہے، سب موجود ہے۔ اس کا سینہ چیرنا تو شروع کریں تاکہ ہمیں معاشی آزادی نصیب ہو۔ یہ ایسے نہیں ہوگی جھنڈا لے لیا اور 14 اگست کو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا دیے، یہ بالکل ایک جذباتی سی بات ہے۔ جھنڈا ہمارے دل میں گڑا ہوا ہو، جھنڈا ہمارے دماغ میں گڑا ہوا ہو، اور اس سے پھوٹے نغمے پاکستان زندہ باد کے ہمارے اندر سے، ہمارے رویے سے، ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے، ہمارے غور و فکر سے، ہمارے جد و جہد سے، ہمارے جہاد سے، غربت کے خلاف، جہالت کے خلاف۔ پھر معاشرتی آزادی کی ہم بات کرتے ہیں۔ اختلاف رائے کو عزت دیے بغیر معاشرتی آزادی ہوتی ہے؟ دوسروں کے نظریات، آئیڈیالوجی سے اختلاف کے باوجود احترام دے کر ہم معاشرتی آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ خامیاں اپنی دیکھیں اور خوبیاں دوسروں میں تلاش کریں، تب معاشرے آزاد ہوتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کی خامیوں پہ نگاہ نہیں ڈالنی، ہمیں زندگی میں تنقید کو رواج نہیں دینا، تجویز کو رواج دینا ہے۔ جو تنقید بغیر تجویز ہو وہ بہتان ہوتی ہے۔ اس بہتان کی عادت کو پاکستانیوں تمہیں ترک کرنا ہے۔ تنقید کرنی ہے تو تجویز کے ساتھ کرو، اور خواہش کرو
کہ کچھ بانٹو، کچھ دو، کسی کو معاف کرو، کسی کو عزت دو، کسی کو محبت دو، کسی کی خدمت کرو، تنقید مت کرو۔ تنقید کرنی ہے تو تجویز کے ساتھ کرو، اور تخریبی کاموں کو چھوڑ کے تعمیری کاموں میں حصہ لو۔ تمہارے وجود سے تعمیر پانی چاہیے، کچھ نہ کچھ تخریب نہیں ہونی چاہیے۔ مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ اس سے تخریبی کام ہو۔ ہم ہر وقت اپنے حکمرانوں پر، اپنے اداروں کے سربراہوں پر، اپنے بڑے بڑے بزنس مینوں پر، اپنے ذمہ داروں پر، اپنے کاروباری اداروں پر تنقید کرتے ہیں۔ حالت ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس چھوٹا سا ایک کھیت ہو، چھوٹی سی ایک دکان ہو، چھوٹا سا ایک دفتر کا معاملہ ہو، وہ چھوٹا سا ایک گھر ہو، وہ ہم سے سنبھلتا نہیں، اور تنقید اتنے بڑے لیول پہ کرتے ہیں کہ جیسے ہم پتہ نہیں کتنے بڑے دانشور ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے پاکستانیوں، تنقید کا رویہ ختم کرو اور اپنے حصے کا کام کرو کہ تم پاکستان کو کیا ڈیلیور کر رہے ہو۔ جب تک تم نے اپنی ڈیلیوری کو واچ نہ کیا، کوئی تبدیلی یہاں نہیں آئے گی۔ خامیاں اپنی دیکھو اور خوبیاں دوسروں کی، اور معافی کو پریکٹس بناؤ۔ جب تم معافی کو پریکٹس بنا لو گے، تمہارا یہی معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ پھر صحت کی آزادی چاہیے۔ ہم تو بیمار لوگ ہیں، جس کو دیکھو بلڈ پریشر ہے، جس کو دیکھو شوگر ہے، جس کو دیکھو بیک ایک ہے، جس کو دیکھو سیاٹیکا ہے، جس کو دیکھو معدہ خراب ہے، جس کو دیکھو ڈپریشن ہے۔ اس سے نکلو۔ بیمار قومیں دنیا میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتی، کوئی ترقی نہیں کر سکتی، کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی۔ صحت مند ہونا بہت بڑی جدوجہد کا حصہ ہے، بہت بڑی کامیابی کا حصہ ہے۔ اپنی صحتوں کا خیال رکھیں، کم کھائیں، سادہ کھائیں، بر وقت کھائیں، بازاری اور مرغن کھانوں سے اجتناب کریں، ورزش کریں یا پیدل چلیں، جسمانی محنت والا کام کریں، پانی زیادہ پئیں، اپنی صحت کی بھی قدر کریں۔ آزادی کے لیے ضروری ہے کہ آپ صحت مند ہوں۔ بیمار قوم آزاد نہیں رہا کرتی، کوئی اس کی آزادی جو ہے سلب کر لیتا ہے۔ مذہبی آزادی، میثاق مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ پہنچ کر پہلا میثاق جو یہود و نصارہ سے بھی ہوا، اس کی ایک روح تھی کہ ہر مذہب کا احترام کرنا ہے۔ میثاق مدینہ کی روح کو سمجھتے ہوئے ہر مذہب، ہر نظریہ، ہر مسلک کا احترام کرنا ہے۔ آپ نے اللہ کو اپنی جواب دہی کرنی ہے، دوسروں کے جواب دہ آپ نہیں ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، دوسروں پہ تنقید کرنا، معترض ہونا، ان سے اختلاف کو شدت اختیار کرنا، اس کو ترک کر دیں۔ اختلاف امت میں رحمت کا راستہ ہے، اس راستے کو اپنائیں، اختلاف کا احترام کریں، دوسروں کے مذہب کا، دوسروں کی زبان کا، دوسروں کے طریقے کا احترام کریں، تاکہ مذہبی آزادی ہمارے ہاں وجود پا سکے۔ خصوصی پیغام، جہالت اور غربت کفر کے قریب ترین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں جہالت اور غربت کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرنا ہے۔ جب تک ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق جہالت اور غربت کے خلاف جہاد نہ کیا، ہم دنیا کے آزاد قوموں میں کوئی وجود نہیں رکھتے۔ یہ ہمیں کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر خوشحال گھرانہ کم از کم ایک بچے کو تعلیم دے، اس کی ذمہ داری اٹھائے تمام تعلیمی معاملات کی، اور کم از کم ہر خوشحال گھرانہ ایک آدمی کو پاؤں پہ کھڑا کرے، اس کو روزگار پہ لگائے تاکہ وہ بھیک مانگنے سے بچ جائے۔ تو پھر ہم یہ انقلاب آ سکتا ہے اور ہمیں عزت و تقریر دنیا میں مل سکتی ہے، اور آزاد قوموں میں ہمارا نام لکھا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ توفیق دے، ہدایت دے کہ ہم ان اصولوں پہ چلیں اور پاکستان کو ایک بہت بڑے نام سے
خوبصورت روشن درخشاں مستقبل سے ہمکنار کریں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔